ان کو سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی کہانی. حدیث میں آتا ہے ندامت ہی توبہ ہے. آج پہلا آدمی مرے گا، یا تو میں یا میرا بھائی. جنت چاہنے کا مطلب ہی محبت ہے میرے بھائی. جس کے لیے تیرے دل میں ذرا سی نفرت آئی نا، ذرا سی برائی آئی، نفرت بھی نہیں بولوں گا، ذرا سی برائی آئی، تو نے اس کے لیے 10 روپے کا قلم نہیں چاہا. جنت کیا چاہے گا؟ تو جنت چاہنے کا مطلب ہے محبت کا سمندر ہونا. کم سے کم اس پہ آؤ، تو مجھے گالی دے لے، میں تجھے گالی نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے. ابو جہل منہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو جہل تو مجھے گالی دے لے، میں تجھے گالی نہیں دوں گا. اس پہ تو آؤ. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. اب دیکھو اس میں ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں جو مسلمان ہے اس کو نجات ملے گی، مسلمان کو وہ جنتی ہوگا، ہاں اس کو نجات ملے گی، سیلویشن ملے گا اسے. اس قصے میں دونوں مسلمان تھے، آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. ہاں تو یہ تو ریالٹی نہیں ہے، یہ تو ریالٹی نہیں ہے. پھر کیا بولیں گے؟ نہیں بھائی عبادت بھی تو کرنی پڑے گی، صرف مسلمان ہونے سے بات نہیں ہوتا، عبادت بھی کرنی پڑے گی. اس قصے میں دونوں عبادت گار بھی ہیں. اس قصے میں دونوں عبادت گار بھی ہیں. تو مسلمان ہونے پہ بات نہیں بنتی، عبادت گار ہونے پہ بات نہیں بنتی. بات کس میں بنتی ہے؟ عبادت قبول ہونے پہ یا نہ ہونے پہ. اگر عبادت قبول ہوئی تو بھائی نجات ہے، عبادت قبول نہیں ہوئی تو نجات نہیں ہے. کلمہ پڑھا، کلمہ قبول ہوا تو نجات ہے، کلمہ قبول نہیں ہوا تو نجات نہیں ہے. ہاں سورہ ماؤن میں اللہ نمازی پہ لعنت بھیجتا ہے. نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کس نمازی پہ؟ وہ دوسرا ٹاپک ہے، پر بھیجتا ہے. تو کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، کلمہ قبول ہونے کی بات پہ نجات. تو اللہ کس کی عبادت قبول کرتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے اگر مسلمان ہونے پہ نجات نہیں ہے، عبادت کرنے پہ نجات نہیں ہے، عبادت قبول ہونے یا نہ ہونے پہ نجات ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے اللہ کس کی عبادت قبول کرتا ہے، کس کی نہیں کرتا. سوال یہ اٹھتا ہے. وہ جواب اگلی آیت میں حابیل علیہ السلام نے یہی بولا، اے میرے بھائی اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے. اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے. متقی بن جاؤ. تم مسلمان ہونے پہ بات ختم نہیں ہوتی، عبادت کرنے پہ بات ختم نہیں ہوتی، متقی ہونے یا نہ ہونے پہ بات ختم ہوتی ہے. متقی بنو، گاڈ کانشیس، کہ شیطان چاہتا ہے جہنم کا سکور بڑھے اور اللہ چاہتا ہے جنت کا سکور بڑھے. ہو کس ٹیم میں؟ متقی کا کھیل یہی ہے. متقی کا کھیل یہی. اور جنت چاہنے کا مطلب محبت کا سمندر ہونا. محبت کا سمندر ہونا. سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو میرے بھائی آگے کیا آتا ہے کہ قابل جو ہے کھوئے میں سے ہو گیا، مطلب جہنمیوں میں سے ہو گیا، سمجھو ایک طریقے سے. ہاں اب حابیل علیہ السلام نے اللہ کی چاہت کے لیے اپنی سب سے ویلیوبل چیز دے دی، اپنی جان. فنا اور بقا دونوں حاصل کر لیا انہوں نے. فنا اور بقا انہوں نے سب سے ویلیوبل چیز دے دی، اپنی جان، اللہ کی چاہت کے لیے. اللہ حابیل علیہ السلام کی چاہت کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اللہ نے کیا. اللہ نے کوے بھیجے. شیطان چاہتا تھا کہ قابل ان کوے سے عبرت لے لے. کیا شیطان چاہتا ہے ہم کوئی بھی اللہ کی آیت میں سے، سائن میں سے لیسن لے لے؟ نہیں چاہتا. شیطان نہیں چاہتا تھا کہ کوے سے قابل جو ہے عبرت لے لے، پر قابل نے عبرت لے لی. اب عبرت کیا تھی؟ عبرت کیا تھی؟ اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ لڑنے لگے. ایک طاقتور تھا، ایک کمزور تھا. طاقتور کوے نے کمزور کوے کو مار دیا. یہی ہوتا ہے نا، طاقتور کمزور کو مار دیتا ہے. اب قابل دیکھ رہا تھا ان کووں کو، اور ان کووں میں قابل کو کیا نظر آیا ہوگا؟ ابھی اپنے بھائی کو مارا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حابیل قابل سے زیادہ طاقتور تھے. حابیل علیہ السلام قابل سے زیادہ طاقتور تھے. اس کو کیا نظر آیا؟ وہاں پہ طاقتور کوا زندہ ہے اور یہاں پہ طاقتور بھائی مرا ہوا ہے. وہاں پہ کمزور کوا مرا ہوا ہے، یہاں پہ کمزور بھائی زندہ ہے. اس نے تدبر کیا، میرے بھائی نے کرا کیا. بولا کیا میرے بھائی نے؟ اس نے تدبر کیا. دیکھو اتنے ہزاروں سال بعد ہم حابیل علیہ السلام پہ تدبر کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں دروازے کھل رہے ہیں اللہ کے نور کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے. وہ وہیں پہ تھا پریزنٹ اور حابیل علیہ السلام پہ سوچ رہا تھا. اس نے پوری زندگی حابیل علیہ السلام پہ سوچا تھا، پوری زندگی، پر نیگیٹیولی سوچا تھا کیونکہ وہ حسد میں تھا. ہاں دیکھو حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد کس سے آتی ہے؟ حسد کس سے آتی ہے؟ اگر بل گیٹس یا امبانی ایک اور پرائیویٹ جیٹ خرید لیں، ایک اور آئی لینڈ خرید لیں، تمہیں حسد آئے گی؟ نہیں. پر اگر وہ انسان جس کو تم اپنا ایکول مانتے ہو یا اپنے سے کم مانتے ہو تم سے آگے نکل جائے، تمہیں حسد آئے گی، تمہیں جیلسی آئے گی. شیطان نے اس کے دل میں بٹھایا، قابل کے دل میں، تو حابل سے بہتر ہے، تو حابل سے بہتر ہے، تو حابل سے بہتر ہے. اس نے قابل کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کری. تکبر میں تھا نا. تکبر کیا ہے؟
سب لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھا اور اس کی ہیلپ کری تو رحم ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا ہے اور اس سے نفرت کرنا ہے۔ تکبر ڈالا ابلیس نے قابل کے دل میں، تو حابل سے بہتر ہے، اور نفرت بھی آئی۔ تو قابل نہ حابل علیہ السلام میں بہت پہلے سے سوچتا تھا، ایک دم سے مرڈر نہیں ہوا، ایک دم سے وہ غیبت میں تھا، غیبت کرتا رہتا تھا اکیلے۔ ہاں، غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت تب نہیں ہوتی جب میں تمہارے پاس آؤں اور کسی کی برائی کروں اور تم کسی اور کے پاس جاؤ پھر کسی اور کی برائی، وہ غیبت ہے، پر وہ غیبت کا سیکنڈ سٹیج ہے۔ غیبت کا فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ سب سے پہلے تم اپنے آپ سے بات کرتے ہو۔ اب جیسے میں تم سے بات کر رہا ہوں اس وقت، میں پہلے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھ تو وہ حدیث کہنا بھول گیا، اس کو آگے کہہ دے۔ اچھا تو نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی، اب اس کو ریپیٹ مت کر۔ میں اندر بات کر رہا ہوں اپنے آپ سے اور پھر تمہیں بول رہا ہوں، تمہیں اندر کی بات سنائی نہیں دے رہی۔ تو غیبت نا فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ اپنے آپ سے بات کرنا۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ سے برائی کرتے ہو۔ دیکھو ایک بار میں ایک اسکول میں گیا، مسلم بچے تھے اسکول میں، اور میں نے ان سے پوچھا کچھ سنتیں بتاؤ، تو لوگ بتانے لگے پانی ایسے پیو، موزے ایسے پہنو، ناخن ایسے کاٹو، یہ ایسے، لباس ایسا، داڑھی ایسی، یوں کہنے لگے۔ کم سے کم 30 سنتیں جمع ہو گئی، میں وائٹ بورڈ پہ لکھتا رہا، 30 کے قریب 30 سنتیں جمع ہو گئی۔ میں نے ان کو کہا یہ جو تم نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں نا یہ سنت ہے نو ڈاؤٹ، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بھی چیز کو میری سنت نہیں کہا۔ میں نہیں کہہ رہا سنت نہیں ہے، پر ان میں سے ایک بھی چیز کو میری سنت نہیں کہا۔ جس کو میری سنت کہا وہ 30th نمبر پہ بھی نہیں تھا۔ میری سنت کیا؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم صبح سے شام گزار دو بنا کسی کے لیے اپنے دل میں برائی لائے، مطلب بنا کسی کی غیبت کرے اپنے آپ سے کہ کتنا برا آدمی ہے، تو چور ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ ہے، بنا ایسے کرے، اگر تم صبح سے شام گزار دو بنا کسی کے لیے اپنے دل میں برائی لائے اور اس حساب سے اپنی زندگی کاٹو تو وہ میری سنت ہے۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ پائے گا جنت میں۔ یہ حدیث، یہ سنت، جس کو بولا میری سنت کہ اپنے آپ سے غیبت نہ کرنا، یہ 30th نمبر پہ نہیں تھی۔ مشکات المصابیح میں یہ ایک کے بعد ایک ہے میری سنت کی حدیث ہے۔ اس کے بعد پتہ ہے کون سی دوسری میری سنت کی حدیث؟ ایک وقت آئے گا میری سنت کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ اگر 30th نمبر پہ بھی نہیں ہے یار میری سنت کی حدیث جو نمبر 1 ہونی چاہیے تھی، کیا مانے؟ گلا گھونٹا گیا ہے میرے بھائی، یہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ نیچرل ڈیتھ نہیں مری ہے، یہ مارا گیا ہے۔ اگر تم بچوں کو رٹا سکتے ہو کہ پانی ایسے پینا، جوتا ایسے پہننا، ناخن ایسے کاٹنا، بیٹھنا ایسے، اٹھنا ایسے، تم یہ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ تم خود اس سنت کو پریکٹس نہیں کرتے، کیونکہ تم نے اس سنت کو مارا ہے، اس لیے تم بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہو، اس لیے تم بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہو، ہاں، کیونکہ تم خود اس سنت کو مارتے ہو۔ اور پتہ تھرڈ حدیث کیا ہے مشکات میں؟ ایک کے بعد ایک میری سنت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اور اس وقت میں جب میری سنت کو مار دیا گیا ہوگا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب، کہ جب میری سنت کو مار دیا گیا ہوگا اور جو اس کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو میں نے حدیث یہاں پہ اس لیے بتائی کیونکہ میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اس مری ہوئی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو آپ نے بولا میری سنت کو زندہ کرو بھائی۔ میری سنت کس کو لے کے؟ اپنے آپ سے غیبت نہ کرنا۔ پر قابل غیبت کے حال میں تھا، قابل غیبت کے حال میں تھا، وہ اپنے دل میں میرا بھائی کتنا برا ہے، ایسا ہے ویسا ہی، تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میں بہتر ہوں، تبھی تو غصہ آیا، تبھی تو مارنے آیا۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ دل میں اچھے اچھے خیال تھے میرا بھائی کتنا اچھا اور جا کے اس کا قتل کر دیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو شیطان نے قابل کے دل میں کیا بٹھایا تھا؟ تو حابل سے بہتر ہے، تو حابل سے بہتر ہے، تو حابل سے بہتر ہے۔ اور جب اس نے دیکھا نا کہ طاقتور کوا زندہ ہے اور کمزور کوا مرا ہوا ہے، اور یہاں پہ کمزور بھائی زندہ ہے اور طاقتور بھائی مرا ہوا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا میرے بھائی نے کیا کیا ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا میرے بھائی نے راز بھی کھول دیا، اللہ عبادت قبول کرتا ہے متقی سے، میرا اعمال نامہ بند نہیں ہونے دیا۔ قابل کو بھی علم تھا، بھائی پیغمبر کا بیٹا ہے، اس نے سنا تھا اگر گناہ کر لو توبہ کرو، اماں ابا نے کرا تھا نا، اللہ کی نافرمانی کری تھی اور بھی توبہ کری تھا، ہے نا، اسے پتا تھی یہ باتیں، پر وہ گمراہ ہو رکھا تھا۔ اس کو سمجھ میں آ گیا میرے بھائی نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ اس نے بولا ہائے تو اپنے آپ کو حابل سے بہتر کہتا ہے، ایکچولی وہ کہہ کیا رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو حابل سے بہتر کہتا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا نا تو حابل سے بہتر ہے، تو حابل سے بہتر ہے، تو حابل سے بہتر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو حابل سے بہتر سمجھتا ہے، تو اس کوے سے بھی برا ہے، اس نے اپنے بھائی کو مارا پر اس کا گوشت تو نہیں کھایا، تو نے اپنے بھائی کو مارا، اس کی غیبت بھی کری، اب بھی اس کی غیبت کر رہا ہے۔ مرڈرر جو ہوتے ہیں نا، جس کا مرڈر کرتے ہیں، مرڈر کے بعد بھی ان کی غیبت کرتے ہیں کہ تو نے صحیح مارا، وہ غلط آدمی تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، اس کی غیبت کرتے ہیں ورنہ وہ ڈپریشن میں چلے جائیں۔ سائیکالوجی کی ریسرچ یہ بتاتی ہے۔
اور اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تو تمہیں وہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ غیبت نہ کرو. کیا تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تب وہ آیت سمجھ میں آئے گی. ورنہ لوگ کہتے ہیں, مجھے ملے لوگ کہ باسط بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ایکول ٹو غیبت. کیسے ہے؟ وہ اس قصے سے ہے. کیونکہ کوا نا مردہ خور ہوتا ہے, پر ایک کوا کبھی بھی دوسرے مرے ہوئے کوے کو نہیں کھاتا ہے. قابل کو لگ رہا تھا مارا ہے تو کھائے گا, شیر زیبرا کو مارتا ہے تو کھاتا ہے, کوے نے اس کو مارا ہے تو کھائے گا, پر وہ کھاتا نہیں ہے, مٹی پھینکتا ہے, اڑ جاتا ہے. اس نے بولا ہائے میں تو اس کوے سے بھی برا ہوں, اس نے اپنے بھائی کو مارا پر گوشت تو نہیں کھایا, میں نے اپنے بھائی کو مارا اور اس کی غیبت میں بھی لگا ہوں, جبکہ اس نے میرے لیے کتنا بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر. کیا احسان کیا اس نے میرے اوپر؟ اور وہ ندامت میں آیا, وہ نادم ہوا, وہ توبہ میں آیا. اس نے اپنے بھائی کو پھر اس کوے کی طرح کاپی کرنے کی کوشش کری, اس کوے کو, کہ اس نے اپنے بھائی کو مارا اور مٹی پھینک دی. میں نے اپنے بھائی کو مارا, میں بھی کم سے کم اس کی طرح ہو جاؤں. میں حابل کی طرح نہ ہو سکا, کم سے کم اس کوے کی طرح ہو جاؤں. ہائے میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں, ہائے میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں. اس کی کوشش ہوئی کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں, اور اس نے حابل علیہ السلام کو دفن کیا.